خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 28. اداسیوں کو کس نے میرے گھر کا پتہ دیا ہے؟ دکھوں کو کس نے میرا درد دکھا دیا ہے؟ یہ آنسوؤں کو کس نے میری آنکھوں میں بسا دیا ہے؟ یہ کس کی محبتوں کو دل نے خود میں دفنا دیا ہے؟ میری آنکھوں سے نیند کو آخر کس نے چرا لیا ہے؟ یہ امید کا دیا جو تھا دہلیز پر، اسے کس نے بجھا دیا ہے؟ ان اداسیوں کو کس نے میرے گھر کا پتہ دیا ہے؟ وہ جو انتظار میں تھی دو آنکھیں، انہیں کس نے سلا دیا ہے؟ جو تنکا تنکا چن کے بنایا تھا، وہ آشیانہ آخر کس نے جلا دیا ہے؟ وہ جو ساحل کی ریت پر لکھے تھے ساتھ ساتھ اپنے نام، انہیں کیوں لہروں نے مٹا دیا ہے؟ جن آنکھوں میں وہ خوشی ڈھونڈتا تھا، انہی کو کیوں رلا دیا ہے؟ وہ جو ہر غم ہر خوشی میں یاد رہتا تھا، کیوں اب اس نے نام میرا بھی بھلا دیا ہے؟ ان اداسیوں کو کس نے میرے گھر کا پتہ دیا ہے؟ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا. صرف ٹیبل پر بڑا لیمپ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں وہ ٹیبل کے پاس بیٹھی اپنی ڈائری پر یہ الفاظ بکھیر رہی تھی. ڈائری کے صفحے ہر گرتے آنسو اس کے رونے کی گواہی دے رہے تھے. اس کی آنکھوں کی سرخی اس کی بے خوابی کا ثبوت تھی. اس کے چہرے پر تھکن تھی اور بال بکھرے تھے، یوں جیسے کوئی بنجارن دیوانگی میں رقص کرتے کرتے تھک گئی ہو. وہ بھی تھک گئی تھی، لا حاصل کا انتظار کرتے کرتے. لوگ اسے کہتے تھے کہ وہ لا حاصل کے پیچھے مت بھاگے، مگر وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اگر لا حاصل محبت ہو تو دل جان کر بھی انجان بنا رہتا ہے، اور محبت کے تعاقب میں رہتا ہے. اور محبت نے دکھوں کو اس کے دل کا پتہ دے دیا تھا اور خود بھاگتی جا رہی تھی آگے، بہت آگے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے. مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ محبت کی بجائے اس کی پرچھائی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اگر اس تک پہنچ بھی گئی تو تہی دامہ رہ جائے گی. مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی، وہ لا حاصل کی تمنا میں تھی. عشق کی وادی میں جانا چاہتی تھی. محبت کے زینے دھیرے دھیرے چڑھتے وہ عشق کی وادی تک پہنچنا چاہتی تھی. ساتھ ہی وہ وادی موجود تھی، مگر اس میں داخل ہونا آسان نہ تھا. وہ کوئی عام وادی نہ تھی، وہ عشق کی وادی تھی. جانتے ہو وہ کیسی وادی ہے؟ وہاں آنسو نہیں بہائے جاتے، وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا، وہاں کسی بات کے جواب میں نہ نہیں کہا جا سکتا. وہاں بس ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، جہاں میں کو ختم کر کے تو ہی تو کا ورد کرنا پڑتا ہے، جہاں لا کو بنیادی جز بنا کر آنکھوں کو سمندر سے صحرا کرنا پڑتا ہے. آہ سے دعا تک کا سفر ہے عشق، شکوے سے صبر تک کا سفر ہے عشق. دعا، مجھے یہ کلر بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یاد رکھنا کہ نکاح کا ڈریس میں اپنی پسند کا ہی خریدوں گا. حیدر جو دعا کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے آیا تھا، وہ اب نکاح کے ڈریس پر پچھلے 1 گھنٹے سے بحث کر رہا تھا. دعا نے ہر کلر لا کر اسے دکھایا تھا، مگر اسے کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا. اب اس نے خود جب ایک ریڈ کلر کا ڈریس پسند کیا تو وہ چڑ گیا. تم پچھلے 1 گھنٹے سے پسند ہی کر رہے ہو، میں دیکھ رہی ہوں. کوئی ایک کلر جو رہ گیا ہو جسے تم نے ریجیکٹ نہ کیا ہو. دعا اب تھک چکی تھی. اب پسند نہیں آ رہا تو کیا کوئی بھی ڈریس اٹھا کر لے جاؤں میں؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا. حیدر، وہ چلائی تھی.
ایسے مت بولا کرو یار، ایک تو تمہارے گال بالکل بچوں کے جیسے ہیں، کھینچتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے مجھے بہت، اور اوپر سے جب ایسے میرا نام لیتی ہو نا تو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماہین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ اس کی انکہی بات کا مطلب سمجھ کر ہی وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ حیدر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ارد گرد دیکھا۔ کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ دعا نے جب ارد گرد دیکھا تو جھٹ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ حیدر گردن پیچھے کو گرائے ہنستا چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے چہرے پر کسی نے لال رنگ مل دیا ہو، اس وقت تم اتنا بلش کر رہی ہو، وہ اب کے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیدر پلیز، وہ نظریں جھکائے کنفیوز ہوتے ہوئے ساتھ چلائی بھی۔ دیکھو تم نے پھر سے میرا نام۔ حیدر پھر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم تو، دعا ضد ہوئی تھی۔ ایسے کیسے جہنم میں جاؤں؟ فوجی ہوں، شہید ہو کر سیدھا جنت میں جاؤں گا، سب سے اوپر والے درجے میں، وہ فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچھا تو وہاں تم اکیلے کیا کرو گے میرے بغیر؟ تمہارے بغیر کیوں؟ تمہیں اپنے جنت میں جانے پر شک ہے کیا؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر میں تمہارے جتنے اونچے درجے میں نہیں پہنچ پاؤں گی نا۔ میرا دل تمہاری طرح صاف نہیں ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہو سکتی، ہر اذیت پر بھی شکر گزار کرنے والی، تکلیف پر بھی صبر کرنے والی۔ تمہیں ہزاروں لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، کئی لوگ جو صرف ایک بار تم سے ملے ہیں وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تم تو جنت میں ہی جاؤ گے، مگر میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں، اس لیے تم سے کم والے درجے میں ہوں گی۔ تو بتاؤ تم کیا کرو گے وہاں میرے بغیر؟ اور اوپر بیٹھ کر جہنم کا نظارہ کروں گا، حوریں بھی ہوں گی وہاں تو۔ وہ اب اسے چڑھا رہا تھا۔ حوروں سے کہو کسی گماں میں نہ رہیں، وہ فرش پر بھی میرا تھا، وہ عرش پر بھی میرا ہے۔ دعا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ لو جی، دنیا میں تو لڑکیوں کو تم پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتی، تم جنت میں حوروں سے بھی مقابلہ کرو گی کیا؟ حیدر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ان سے مقابلہ کیسا؟ میں تو ان کی سردار ہوں گی، بیوی ان حوروں کی سردار ہوتی ہے، اس لیے تم زیادہ خوش مت ہو، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ تبھی حیدر رکا تھا، اس کی نظریں ایک جگہ تھم گئی تھیں۔ دعا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے ایک شاپ پر ایک خوبصورت وائٹ ڈریس لگا تھا، اس پر سرخ موتیوں سے کام کیا گیا تھا، یوں جیسے شفاف پانی کی تہ میں نگینے بھرے ہوں، اور اوپر سے تنگ تھا اور نیچے آ کر اس کا گھیر اتنا بڑا تھا کہ چاروں طرف پھیلا تھا۔ دعا بھی مبہوت سی اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈریس، یہ پہنو گی تم نکاح کے وقت؟ حیدر نے اس ڈریس کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، مگر اس کا کلر، وہ کچھ جھجکی۔ کیا ہوا اس کے کلر کو؟ حیدر نے شاپ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ وائٹ کلر پہننا، یہ پہننا اچھا نہیں ہوتا، مطلب، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ حیدر اس کے رگ رگ سے واقف تھا، فوراً اس کی جھجک سمجھ گیا تھا۔ اور ایسے اہم دن اتنے پاکیزہ بندھن میں بنتے وقت یہ پاکیزہ رنگ ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا تھا۔ دعا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس ڈریس کے لیے خوار ہو رہی تھی، باوجود تھکن کے حیدر کی پسند کا ڈریس مل جانے پر مسکرا کر قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ چل دی۔ تم گاڑی سے باہر جھانکنا چھوڑ دو، ٹھنڈ ہے پھر بیمار ہو جاؤ گے، اور سک لیو بھی نہیں ملے گی۔ ہادی نے واپسی کے راستے پر ساتھ کو گاڑی سے چہرہ باہر کرتے دیکھ کر ڈپٹا۔
मौसम को एंजॉय करने की कीमत अगर चंद दिन की बीमारी हो तो वो कीमत इतनी भी ज्यादा नहीं है। साद ने गर्दन मजीद बाहर निकालते हुए कहा। साद, हादी ने आवाज दी। जी, साद ने ठंडी हवा का मजा लेते हुए कहा। साद, वो फिर बोला। क्या है भाई? वो गर्दन अंदर करके बोला। हादी उसकी तरफ देख रहा था। सामने देखकर ड्राइव करें और ऐसी गंदी नजरों से मुझे ना देखें, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूं। हादी ने उसके कंधे पर एक मुक्का मारा था और वो बिलबिला कर रह गया था। भाई जालिम ना बने, पहले ही पुशअप्स की वजह से बाजू दर्द कर रहे हैं। वो कंधा सहलाते हुए बोला। अच्छा, इस बात को छोड़ो, तुम माही को कॉल करो। हादी ने मिन्नत करते हुए कहा। क्यों? उसने आंखें गोल गोल घुमाकर बाहिर को निकाल कर पूछा। वो तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज है, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। हादी ने चेहरे पर खौफ की तारी करते हुए कहा। ओह, आपकी निस्बत मेरी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं है क्या? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। मुंह धो रखो तुम तो। वैल्यू कुछ दिन में जो मेरी बनेगी उसके बाद मुझसे ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं रहेगी। हादी इतराते हुए बोला। मैं स्पेशल केस हूं, मेरी वैल्यू हमेशा बरकरार रहेगी सबके दिलों में। रिश्ता बदलने से कुछ नहीं होगा। मोहब्बत मुझसे भी बहुत करती है माही आपी। साद भी दू बदू बोला। अच्छा, अब कॉल तो करो। हादी जिद हुआ था। अच्छा, तो फिर इसके लिए आप मुझे? वो उंगली पेशानी के बाएं तरफ मारते हुए सोचने लगा। हादी जानता था अब कोई नई फरमाइश होगी। आप मुझे निकाह वाले दिन अपने और हैदर भाई के जैसे वाइट कुर्ता शलवार और साथ वेस्ट कोट लेकर देंगे। माना कि निकाह मेरा नहीं है, मगर मेरे 2 भाइयों का निकाह है। माही आपी भी मेरी बहन है। अब इतने सारे रिश्ते हैं तो क्या मैं दूल्हे के जैसे सूट नहीं बनवा सकता? वो मिस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कह रहा था। तुम कोई मौका हाथ से जाने मत देना साद, शर्म कर लो तुम, हर बात पर रिश्वत लेते हो। तुम्हारे कहने से पहले ही हैदर तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही कपड़े बनवा रहा है जैसे हम दोनों पहनेंगे। वो चिढ़कर बोला। जियो मेरे हैदर भाई। और ये रिश्वत नहीं है, मेरा प्यार है जो वो सूद समेत लौटाते हैं। साद ने मुस्कुरा कर कहा और वीडियो कॉल मिलाने लगा। अस्सलामुअलैकुम साद, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? माहिन ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। हादी ने खुफगी से एक नजर उसके चेहरे पर डाली, वो जो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और साद की फौरन कर दी थी। साद ने कैमरे का रुख अपनी तरफ कर रखा था, जिसकी वजह से माहिन हादी को नहीं देख पा रही थी, जबकि हादी उसे देखते हुए उसकी पलकों की जुम्बिश को भी महसूस कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं A1 फिट फाट, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आहा, ये रौनक कैसी है? ये इतना सब सामान फैलाए बैठी हैं आप, ये सब क्या है? उसने माहिन के इर्द गिर्द फैले कपड़ों को देखकर पूछा। ये सब दुआ और हैदर भाई के कपड़े हैं। ये देखो दुआ के निकाह का जोड़ा, भाई ने अपनी पसंद से लिया है। माहिन ने वो सूट सामने करते हुए कहा। वल्लाह, हैदर भाई की चॉइस लाजवाब है। साद ने दिल से एतराफ किया था। हादी ने भी उस जोड़े को सताइशी नजरों से देखा। तो आप कब जा रही हैं अपने निकाह का जोड़ा लेने? साद ने शरारत से पूछा। जोड़ा लड़के वाले लेते हैं, माहिन मुस्कुराकर बोली। ओह, तो मतलब आप भी हादी भाई के आने का इंतजार कर रही हैं ताकि उनके साथ जाएं और उनकी पसंद का जोड़ा लें? वो शरारत भरे लहजे में पूछ रहा था, जबकि हादी के नाम पर माहिन की धड़कन ने शरारत की थी और चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। ओहो,
یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ شرما رہی ہیں، سعد نے اسے چھیڑا۔ ہادی کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ بھائی سامنے دیکھیں، سعد چیخا تھا۔ ہادی ہڑبڑا کر سامنے مڑا اور گاڑی کو بریکس لگائی تھی۔ سامنے آتی گاڑی کے ساتھ گاڑی لگنے کو تھی۔ مانا کہ ماہی آپ ہی پیاری لگ رہی ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں دیکھنے میں اتنا مگن ہو جائیں کہ یہ بھی یاد نہ رہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، سعد چلایا تھا۔ ہادی کے نام پر ماہین ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سوری، میں آگے دیکھ کر ہی چلا رہا تھا، مگر ہادی سچ مچ اب گڑبڑایا تھا۔ مگر پھر نظریں ماہی پر پڑی اور آپ بھول گئے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ اس گاڑی میں ملک کا ایک قیمتی سرمایہ یعنی کہ لیفٹیننٹ سعد بھی موجود ہے۔ اپنا نہیں تو میرا خیال کر لیتے، مگر آپ کو خیال کہاں رہتا ہے آپ ہی کو دیکھتے ہوئے؟ سعد ہاتھ ہلا ہلا کر عجیب سے انداز میں وضاحت دے رہا تھا۔ ماہین جو ہادی کے نام پر حیرت زدہ تھی، سعد کے اس انداز پر مسکرا دی۔ اچھا اب منہ بند کرو اور آ کر تم ڈرائیو کرو، میں تھک گیا ہوں، ہادی نے سعد سے کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ سعد نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھانا چاہا، جس کی اسکرین پر اب بھی ماہین کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ موبائل اٹھانے کو کس نے کہا ہے تمہیں؟ تم ڈرائیو کرو گے۔ ہادی نے ہاتھ اندر کر کے اسے موبائل لینے سے روکا۔ یہ اچھا ہے، یعنی آپ گپے لڑائیں اور میں آپ کا ڈرائیور بنا رہوں؟ سعد صدمے سے بولا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم یہ کام سر انجام دے رہے تھے اور میں تمہارے ڈرائیور ہونے کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اب تم کرو گے۔ ہادی نے پکڑ کر اسے باہر نکالا اور خود مزے سے بیٹھ گیا۔ سعد گھور کر رہ گیا، دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، ہادی نے ماہین کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ ماہین اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ناراضگی ختم ہو گئی؟ وہ مسکرا کر اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں ناراض نہیں تھی، وہ نظریں ہادی کی ٹھوڑی پر مرکوز کیے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بچنا چاہ رہی تھی، وہ جانتی تھی اس کی آنکھوں کا سحر اسے جکڑ لے گا۔ اچھا تو پھر اتنے دن سے کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ وہ بھویں اچکاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں غصہ تھی بس، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سر جھکاتے ہوئے غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ آپی، سعد صدمے سے چلایا تھا۔ بھائی نے مجھے پنشمنٹ دی تھی، آپ کو ناراض ہونا چاہیے تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم چپ چاپ ڈرائیو کرو۔ ہادی نے موبائل پورا اپنی طرف موڑتے ہوئے سعد کو ڈپٹا۔ وہ منہ پھلائے سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ ملٹری کے کچھ اپنے رولز ہیں، مجھے سعد کی بیماری میں بھی اتنی کڑی سزا دینے پر غصہ آیا تھا۔ سعد میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، میرا غصہ ہونا بنتا تھا، وہ صفائی دے رہی تھی۔ وضاحت کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اعتبار کی کمی ہو ماہی۔ میں زندگی بھر تم سے کبھی کسی بات کی وضاحت نہیں مانگوں گا، کیونکہ میرا اعتبار میرے پیار سے بھی زیادہ ہے۔ ہادی کی بات پر ماہین کے چہرے پر ایک بار پھر حیا کی لالی بکھری تھی۔ ہادی یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورتی، معصومیت اور حیا کا امتزاج جس لڑکی میں پایا جائے وہ دنیا کی حسین ترین تخلیق ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اللہ نے اس دنیا میں کوئی شے نہیں بنائی۔ ماہین کو دیکھتے ہوئے ہادی نے بے اختیار سوچا تھا۔ نکاح کا سوٹ لینے کے لیے میں تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہوں گا، کوئی اعتراض؟ ہادی اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مما اور بھائی، وہ منمنائی، وہ گھونچو بھی ساتھ چلے گا دعا کو لے کر۔
اس نے دعا کو کوئی گفٹ دلانا ہے اور اگر ساتھ نہ بھی جائے تو اسے مجھ پر اور تم پر اعتبار ہے، وہ منع نہیں کرے گا۔ ہادی نے نرمی سے جواب دیا۔ اب کوئی اعتراض؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ہادی نے اسے مسکراتے دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی ماہین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہادی پلیز، وہ اس کے دیکھنے سے زچ ہوئی۔ تم سے محبت میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، اور تمہاری محبت میرے لیے میرے رب کا انعام۔ ہادی اسے دیکھ کر شدت سے بھرپور لہجے میں بولا، اللہ اللہ، یہ سب شریف بچوں کے سامنے تو نہ کریں، میری آنکھوں اور میرے کانوں کو گنہگار نہ کریں، نہ ہی مجھ جیسے سنگل بندے کے دل پر تیر برسائیں۔ ساتھ کی دہائی پر ہادی اور ماہین کا قہقہا فضا میں گونجا تھا۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کے آنے کا، ماہین نے ہادی سے کہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہوگا، میں جلد آؤں گا، ہادی نے دل پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا تھا۔ خدا حافظ۔ ماہین نے الوداعی کلمات کہہ کر کال بند کرنی چاہی۔ 1 منٹ، سعد کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ کیمرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، آپ ایک بات تو بتائیں، اب میں آپ کو آپ ہی کہا کروں یا بھابھی؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ سعد، تم پیٹو گے اب میرے ہاتھوں۔ ماہین نے غصے سے گھورتے ہوئے کال بند کر دی۔ ہادی قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ سعد ہنستے ہوئے دل ہی دل میں ان کے دائمی ساتھ کی دعا کر رہا تھا۔